نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وآل محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے. یقینی طور پر آپ سب احباب نے گزشتہ ہفتے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارکہ کے حوالے سے محافل و جلوس میں شرکت کی ہوگی، اور ہم نے گفتگو ختم کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بابرکت گھڑیوں پر. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو حضور کی ذات کا ہم پر حق کیا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو اور کیسا ہو. سورہ اعراف کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تھوڑا سا ریورب ختم کرنے سے ریورب جو ہے، یہ جو آواز ہے یہ والا جس کو کم کریں. سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بہتر ہے یہ بھی بہتر ہے ساؤنڈ؟ یہ پہلے بہتر تھا، پہلے ٹھیک تھا کہ ابھی ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے. اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے 4 حق بیان کیے. کتنے حق بیان کیے ہیں؟ 4 حقوق بیان کیے. اب یہ پہلے سمجھ لیں کہ یہ حق کیا ہوتا ہے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 4 حقوق بیان کیے، تو یہ ہے کیا چیز بیسیکلی. پھر ہم 4 حقوق کے اوپر باری باری بات کریں گے. دیکھیے، حق جو ہے نا وہ جس شخص کا یا جس ہستی کا ادا کیا جاتا ہے وہ اس کے ادا کرنے والے پر فرض ہوتا ہے. اس کے ادا کرنے والے پر کیا ہوتا ہے؟ فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا حق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے. تو یہ والدین کا حق ہے، تو اولاد کا یہ کیا بن جائے گا؟ فرض بن جائے گا. یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا ادب کرے، احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی بات کو مانے. یہ والدین کا حق ہے، لیکن اولاد کا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں تو وہ امت پر کیا ہوئے؟ فرض ہوئے. یعنی امت پر ان کا بجا لانا لازم اور ضروری ہے. اور یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس نے اس تعلق کو ڈیفائن کر دیا. اللہ رب العزت نے خود براہ راست اس کو ڈیفائن کیا، اس کو ہمارے لیے واضح روشن کر دیا
اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہنے دیا کہ تمہارا میرے محبوب کے ساتھ تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ فرمایا کہ وہ تعلق وہ 4 جہتوں کا تعلق ہے۔ اگر یہ 4 جہتیں، یہ 4 حقوق مکمل ہو رہے ہیں تو ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق مکمل ہو رہا، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہے تو پھر ہم غور کر لیں کہ ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ وہ 4 حقوق پہلے میں گن دیتا ہوں، پھر باری باری ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس میرے محبوب کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آمنوا بِهِ، ان کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کا سب سے پہلا حق ہے۔ پھر فرمایا وَعَزَّرُوا بِهِ، پھر دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی حد سے بڑھ کر تعظیم کی جائے۔ پھر فرمایا وَنَصَرُوا، پھر ان کی مدد کی جائے۔ اور پھر چوتھا فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ہم نے جو قرآن، جو نور ان کے ساتھ نازل کیا ہے، اس نور کی اتباع کی جائے۔ یہ 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ گامی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے آج، اس طرح کا ساؤنڈ نہیں ہے جیسے ہوتا ہے۔ ریورب تو زیادہ ہے ہی ہے، بیس نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں، آواز نہیں ہے زیادہ، آواز تھوڑی سی کو دیں، کلیئرٹی نہیں ہے ساؤنڈ کے اندر، آواز میں زور بہت زیادہ لگ رہا، آپ کافی بہتر۔ یہ کتنے حقوق ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، حضور کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسرا حق وَعَزَّرُوا، تھوڑا سا کام کریں، تھوڑا سا وَعَزَّرُوا، عَزَّرُوا کا معنی ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے حضور کی ذات کا؟ حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا۔ اور تیسرا فرمایا وَنَصَرُوا، ان کی مدد کرنا۔ اور چوتھا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن مجید کی اتباع یا قرآن مجید پر عمل کرنا۔ اب آئیے یہ جو پہلا حق ہے حضور کی ذات کا، اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فرمایا کہ حضور کی ذات کا پہلا حق، حضور کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہے، اس تعلق میں پہلی چیز کیا ہے؟ اس پہلی چیز کا نام ایمان ہے، کہ حضور کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ اگر ہم حضور کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر سب کچھ کر لینے کے باوجود وہ جتنا کچھ کیا ہوا ہوگا وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات۔ ایمان کا معنی ہے تسلیم کرنا، ماننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ رب العزت کا کہ بھیجے ہوئے رسول کے طور پر ماننا، آخری نبی کے طور پر ماننا حضور کی ذات کو۔ اور پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حضور جو نظام لے کر آئے، جو سسٹم لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس سسٹم کو تسلیم کرنا۔ اب بظاہر تو دوسرے مذاہب کے لوگ آقا علیہ السلام کو ایک انداز میں تو مانتے ہیں کہ ہاں محمد وہ مسلمانوں کے رسول ہیں، ان کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن وہ آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو خود جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، خود وہ جتنی مرضی اچھی پریکٹسز کر لیں، وہ ان کی کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے کہ حضور کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا اس ایمان کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ کیا فقط آقا علیہ السلام کو مان لینا اسی چیز کا نام ایمان ہے؟ یہ اس کا ایک حصہ اور ایک درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ اور ایک جزء ہے اس ایمان کا، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ کا رسول، حضور کو اللہ کا نبی اور خاتم النبیین ماننا، یہ ایک جزء ہے ایمان کا۔ ایمان کیا ہے حضور پر؟ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ پر ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ رکھے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ ایمان اس شے کا نام ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب رکھنا۔ حضور نے تو وہ چیزیں بھی گنوا دی، فرمایا تو تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر۔ یہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ریکوائرڈ ہے اور چاہیے۔ اور وہ جو بات میں نے پہلے کی کہ سب کچھ کر کے وہ ضائع ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ راز کیا ہے اس کا۔ اس کی تفصیلات میں پھر میں ہم آگے چلتے ہیں، محبت کی تفصیلات۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آغاز کے اندر مؤمنین اور متقین کی نشانیاں بیان کی۔ ان میں سے پہلے ابتداءً متقین کی نشانیاں بیان کی، پھر 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد تقریباً 12 یا 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کے بارے میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ غیب پر ایمان کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ زبان مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتے، یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ خدا ہے تو یہ اس کو مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اس کو میرے شیخ حضور جلیلی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ بڑی خوبصورت انداز میں نے اس کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیے ذرا سورہ اخلاص کو دیکھیں، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ زبان مصطفیٰ پر ایمان لانا، اور اسی کو قرآن نے پہلا حق کیوں کہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اس ذات پر ایمان لانے کا معنی سنیے اور سمجھیے۔ قرآن نے کیا کہا سورہ اخلاص میں؟ فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، یہ توحید ہے۔ لیکن یہ جو لفظ قل ہے یہ رسالت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہ زبان مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست نہیں فرمایا کہ لوگوں تم مجھے جان جاؤ، مجھے مان جاؤ، انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں۔ فرمایا نہیں محبوب قل، آپ ان کو بتا دیجئے، اس لیے کہ مکہ والوں کو اور آج ہم جو 1400 سال بعد بیٹھے ہیں ہمیں کیا خبر تھی کہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ مکہ والوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو بتوں کو پوج رہے تھے، وہ تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی نے خدا کا پتہ دیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو قل کا معنی یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ جو نقطہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے بیان کیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، وہ نقطہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں توحید مرتبے میں بلند ہے، پہلے ہے، رتبے میں، درجے میں توحید بلند ہے، پہلے ہے، لیکن ایمان لانے میں رسالت پہلے ہے۔ کہ اگر ہم رسالت پر ایمان نہیں لاتے تو ہم توحید پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اس لیے اور پھر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو آپ نے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ هو اللہ احد۔ اس کی ایک اور مثال سنیے اور سمجھیے۔ اب دیکھیے وہاں پر سارے عرب رہتے ہیں، وہاں پر سارے کون رہتے ہیں؟ عرب رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عربی میں گفتگو کرتے، قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنائیں تو مجھے بتائیے انہوں نے کیسے فرق کیا کہ یہ اتنا حصہ جو حضور گفتگو فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اپنا کلام نکلا۔ یہ انہوں نے فرق کیسے کیا؟
جب وہ حضور سے سنتے، حضور ان کو بتاتے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن میں اب یہ فرمایا ہے، یہ جو قرآن سنانے سے پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ہم نے پہلے زبان مصطفیٰ کو مانا کہ یہ قرآن ہے، بعد میں سنا کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ قرآن سننے سے پہلے بھی ہم نے زبان مصطفیٰ سے جانا کہ یہ قرآن ہے، تو پہلے زبان مصطفیٰ پر ایمان لائے، پھر جانا کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے واسطے سے جانا کہ وہ خدا ایک ہے۔ یہ مرتبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، یہ ہے حضور کی ذات سے تعلق۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حضور کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ کوئی لاکھ توحید کو مانتا رہے، اس نے توحید لی کہاں سے؟ وہ ایمان، اس کو کیا خبر کہ فرشتے ہیں؟ ایمان کے تو آگے جزو ہیں، ایمان کے جزو ہیں۔ ایمان کے جزو کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اصل نیکی اور ایمان تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کس نے سارے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ کس نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ بتائیے۔ یا جب حضور نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اس وقت خدا کو کس نے دیکھا اور جانا ہے؟ پھر آ کر قرآن کہہ رہا ہے ایمان یہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ ایمان، اس کو ارکان ایمان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان، یعنی ان میں سے کسی ایک بھی شے کا انسان انکار کر دے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور وہ ارکان ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان یہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، سب کتابوں پر ایمان لانا، سب نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان پانچوں چیزوں میں سے بتائیے ایک بھی چیز جو حضور کے بتائے بغیر ہمیں معلوم ہو۔ نہ ہمیں خدا کا پتہ معلوم، نہ ہمیں یہ خبر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی اور رسول کتنے ہو چکے، کون کون آیا تھا، کہاں آیا تھا، اس کی دعوت تبلیغ کیا تھی۔ نہ ہمیں یہ خبر کہ حضور سے پہلے کوئی کتابیں تھی، نہ ہمیں یہ خبر کہ فرشتے بھی کوئی شے ہے۔ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں، ان کو سنا نہیں، جبرائیل امین کو وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا۔ ہم نے جو کچھ جانا، جو کچھ مانا وہ زبان مصطفیٰ سے سنا، اس کو وحی سے جانا اور زبان مصطفیٰ سے جان کر مان لیا۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یعنی زبان مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ اور اس کو حضور کا پہلا حق بیان کیا قرآن نے کہ فالذین آمنوا بہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا حق ہے کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر کے آؤ، کیونکہ اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ تم نے جانا کہاں سے ہے؟ تمہیں اس سب کی خبر کہاں سے ملی کہ فرشتے ہیں، رسول ہیں، کتابیں ہیں، اللہ ہے؟ یہ سب خبر دینے والی ذات کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے چلیے، جو میں نے عرض کیا کہ متقین کی علامات پہلے بیان کی، اس کے بعد آگے قرآن مجید نے 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ مطلق 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کر دیا سورہ بقرہ میں۔ آگے منافقین کی علامات بیان کی، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ منافقوں کی علامات، اس میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ جو منافقوں کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم آخرت پر بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مؤمن نہیں ہیں۔ بتائیے کہ ایک انسان کے ایمان کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لے اور آخرت کو مان لے
اور آخرت کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ آخرت کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ایک دن ہے جس دن ہمیں جمع کیا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا اور ہمارے سارے اعمال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اگر اس کو آخرت پر ایمان ہے تو وہ زندگی میں عمل شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اعمال کثرت سے کرتا ہو، وما ہم بمؤمنین، یہ کر لینے کے باوجود وہ مؤمن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، میں اس میں سے کچھ بھی ابھی تفسیر نہیں بیان کی اپنی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مؤمن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ باری تعالیٰ کیوں منافق ہے؟ فرمایا اس لیے منافق ہے وہ خدا کی توحید کو مان لے، عمل کثرت سے کرتا رہے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، سب کچھ کر لے، اگر میرے محبوب کی ذات پر ایمان نہیں، میرے محبوب کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق محبت کا نہیں، عشق کا نہیں، ادب کا نہیں، وہ جو کچھ مرضی کر لے وہ مؤمن نہیں ہو سکتا، وہ بے ایمان منافق ہوگا۔ یعنی اللہ کو ایسا عمل ہی قبول نہیں ہے جو ذات مصطفیٰ سے جدا ہو کر ہو۔ اب اس کی تفسیر قرآن مجید سے کرنے لگا کہ کسی کو خیال ہو کہ یہ شاید میں نے اپنا اس میں کوئی ذوق شامل کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ النساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ محبوب یہ وہ لوگ ہیں منافق، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وإلی الرسول، یہاں پر قرآن مجید نے خاص نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، یہ آپ کی بارگاہ سے گریزا رہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ اور کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف آتے ہیں، وہاں دوڑے دوڑے آتے ہیں، محبوب کی بارگاہ سے گریزا رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا رأیت المنافقین، ایسا کرنے والے منافق ہیں جو خدا کی طرف آئے، مصطفیٰ کی طرف نہ آئے، وہ جتنا عمل کر لے وہ بے ایمان منافق ہوگا، مؤمن نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، جو ذات مصطفیٰ سے جڑتا ہے۔ جو ذات مصطفیٰ سے دور رہتا ہے اس کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے۔ اور منافق تھے کیا؟ وہ جو اس دور میں منافق تھے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ آتے تھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، جب کبھی کوئی حکم آ جاتا اس حکم کو سن لیتے، مان لیتے تھے، لیکن جب آپ اکیلے میں جاتے، اکیلے میں وہ کہتے تھے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے، مجھے آسمانوں کی خبریں ہیں، ان کو آسمانوں کی خبر ہے، لیکن ہم جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں ہماری خبر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بے ایمان لوگ تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال اٹھایا کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ ایمان صرف اس شے کا نام ہے جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا اس کو سن لو، اس پر سوال نہ کرو، اس پر سر تسلیم خم کر لو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب آئیے آپ کو ایک اور وادی میں لے کر چلتے ہیں کہ کیا یہ جو حضور کی ذات پر ایمان لانا ہے، کیا یہ صرف ہم ایمان لاتے ہیں یا کسی اور کو بھی یہ حکم تھا حضور پر ایمان لانے کا؟
میں نے گزشتہ نشست میں شاید اشارہ کیا تھا اس طرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے وہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جمع کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان کی ارواح کو جمع کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے ان کی ارواح کو ڈھانپ لیا، اور پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے انبیاء نے پوچھا کہ یہ کیا ہے باری تعالیٰ، یہ نور کیا ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو پوچھا ان سے کہ کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں باری تعالیٰ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا اس لمحے اللہ رب العزت نے ان ارواح کو نبی ڈکلیئر کر دیا۔ تو انبیاء کرام تو عالم ارواح سے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے آ رہے ہیں، ان کو یہ حکم اس وقت سے تھا، اور حکم کیسا تھا سنیے گا۔ قرآن سورہ آل عمران کے اندر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب ہم تمہیں کتاب دے دیں گے اور تمہیں دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجیں گے، پھر تمہارے پاس میرا محبوب آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، تم ضرور بھی ضرور میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے۔ اچھا، انہیں صرف یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ، سادہ لفظوں میں بات نہیں کی، یہ عربی لغت کی بات ہے، عربی گرامر کی بات ہے کہ اس کے شروع میں لام تاکید کا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، آخر میں نون تاکید کا ہے، یہ اصل تو لفظ ہے تؤمنو، تم ایمان لاؤ، یہ اتنا لفظ ہے، شروع میں لام تاکید کا، آخر میں نون تاکید کا، بات میں زور پیدا کیا ہے، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں جب رسالت دے دی تو رسالت دی میرے محبوب کے صدقے سے ہے، تو جب میرا محبوب آ جائے تم نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کرنا، تم نے میرے محبوب کی رسالت کا اعلان کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ضرور بھی ضرور ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا، تمہارے پاس اور کوئی گنجائش ہی نہیں، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ جب اپنی امتوں کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، تو ان کی تبلیغ کا سب سے بڑا جز، سب سے بڑا حصہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا تھا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا تھا۔ پڑھیے قرآن مجید، یہ پہلا پارہ کیا کہتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے جو تم پر نعمتی کی، اور اس سے پہلے فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے کیا کرو؟ اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا رکوع ہے، پہلے پارے کا چوتھا رکوع ہے، سورہ بقرہ۔ فرمایا جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ کون سی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اور کن کو مخاطب؟ قرآن ہے نا، تو قرآن براہ راست مخاطب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اوفو، وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مدینہ میں یہودی آباد تھے، نصرانی جو وہاں مکہ میں تھے اور مدینہ میں، یہ ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اب میرا محبوب تمہارے درمیان آ گیا ہے، تو تم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب تیرا محبوب آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، میرے محبوب پر ایمان لا۔ یہ پہلا پارہ پورا پڑھنے آپ آخر تک، پھر دوسرا پارہ، پھر اسی طرح تیسرا پارہ سورہ آل عمران پوری کی پوری وہ ساری اہل کتاب کو مخاطب کرتی ہے، تو ایک ہی بات اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز میں دھوکے میں ڈال رکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں کسے سنا رہا ہے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پچھلی امتوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں، وہ پچھلی امتوں کا قصہ ہمیں تو سنایا جا رہا ہے عبرت کے لیے، لیکن جو اس کا دوسری وجہ اور جو اصل وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ، قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ اہل کتاب مدینہ میں رہتے تھے، تو قرآن ان کو یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو
میرا محبوب تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا۔ اس بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے محبوب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم جان لو کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہے۔ اب ایک اور سوال آپ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام، یہ جب فرعون تھے تو فرعون تو مصر میں تھے، فرعون کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے، بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین میں چلو آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ یہ مدینہ کیسے پہنچے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مدینہ کیسے پہنچے؟ یہ ان کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، حضور کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، اور جس کی آگے میں نے تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ تمام انبیاء آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے تھے، وہ ذکر اتنی کثرت سے تھا کہ قرآن کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، محبوب یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی سبھی اولاد کو جانتے ہیں۔ اتنا تذکرہ حضور کا ان کی کتابوں میں تھا، یہ ان کی کتابوں میں درج تھا کہ وہ نبی آخر الزمان کھجوروں والی بستی میں ہجرت کر کے آئیں گے، یہیں ان کا مسکن ہوگا، یہیں رہیں گے، یہیں وفات پا جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں میں تھا، انہوں نے اس کو جان لیا، پہچان لیا تھا۔ یہ جان کر پہچان کر مصر سے ہجرت کرتے کرتے، شام سے سفر کرتے کرتے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ وہ حضور کی تلاش میں تھے۔ اور آپ کو ایک اگلی بات راز کی بتاتا چلوں، ہم آج میلاد منا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد بنی اسرائیل کے ہر گھر میں آقا علیہ السلام کا میلاد ہر روز ہر رات کو ہوا کرتا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ روز رات کو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے، اپنے بچوں کو جمع کرتے، اور تورات کی وہ آیتیں پڑھ کر سناتے، بتاتے تھے کہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ نشانیاں ہیں آخری نبی کی، وہ جب بھی آ جائیں ان کے ساتھ مل جانا، ان پر ایمان لے آنا۔ یہی قرآن ہے، سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر قرآن مجید نے کہا حسد من عند انفسہم، یہ آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے، محبوب یہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کے اندر یہ سیاستہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، بیان موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، حضرت صفیہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، یہ اہل کتاب میں سے تھی حضرت صفیہ۔ وہ بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ مدینہ نئے نئے آئے تھے تو میرا والد اور میرا چچا وہ آپ سے ملنے کے لیے گئے تھے، آپ سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور ملاقات کر کے آنے کے بعد گھر میں آئے تو بند کمرے میں ایک دوسرے سے انہوں نے گفتگو کی تھی، میں نے وہ گفتگو سن لی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے وہ گفتگو کیا تھی، تو میرا چچا میرے والد سے کہہ رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ تم نے ان کو کیا دیکھا اور کیا پایا ہے۔ انہوں نے وہ کہنے لگا کہ ہم نے جتنی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ اس نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جب تک سانس ہے ان کی مخالفت کرنی ہے، میں ان سے حسد کروں گا، ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور اس کے ساتھ حسد پر ایمان نہیں لائے، لیکن حضور کو جانتے بھی تھے، حضور کو پہچانتے بھی تھے۔ اب کس قدر جانتے تھے حضور کو، کس قدر پہچانتے تھے؟ سنیے، حضرت عبد المطلب کا میں نے آپ کو بیان کیا تھا، انہوں نے یمن کا سفر کیا، اور وہاں ایک کاہن نے، ایک عالم، یہودی عالم نے ان کو دیکھ لیا، ان کو پاس بلایا، اور پاس بلا کر ان کو کہنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا قریش سے۔ کہا قریش کی کس شاخ سے ہے؟ حضرت مطلب نے فرمایا کہ میں بنی ہاشم کا بیٹا ہوں، ہاشمی شاخ سے ہوں۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا ناک دیکھ لوں۔ اس نے حضرت عبد المطلب کے نتنے دیکھے، نتنے، آپ تصور کرتے ہیں آقا علیہ السلام کا کتنا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا کہ حضور کے دادا جان کے خد و خال بھی ان کی کتابوں میں تھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے دادا جان
حضرت عبد المطلب کے نتنے دیکھے، نتنے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نبی آخر زمان کے دادا جان ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پھر یہی حضرت عبد المطلب حبشہ جاتے ہیں، حبشہ فتح ہوتا ہے، وہاں نیا بادشاہ آتا ہے، مکہ کے سردار فیصلہ کرتے ہیں، ہر قبیلے کا سردار، کہ ہم اس کے ساتھ اپنے روابط کو اچھا کرتے ہیں، تو اس کے لیے گفٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ جب اس کو گفٹ پیش کرتے ہیں اس حبشہ کے نئے بادشاہ کو، وہ سب سرداروں کو کہتا ہے کہ ان کے کمروں میں بھیج دو، ان کو آرام کرنے کے لیے لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب کو کہتا ہے کہ یہاں میرے پاس بیٹھ جا، ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، دیر تک گفتگو جاری رہتی ہے۔ حضرت عبد المطلب اس سے کہتے ہیں کہ تم جو اشاروں کنایوں میں مجھ سے بات کر رہے ہو، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ جب سے آئے ہیں میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کی پیشانی میں وہ نور محمدی چمک رہا ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں، اور انبیاء کتنا ان کو بتاتے رہے، ہر نبی نے کتنا بتایا۔ میں آپ کو صرف یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، یہ صرف ہم ایمان نہیں لائے، آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء بھی حضور پر ایمان لائے، اور ان کی دعوت کا باقاعدہ حصہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یہ حضور پر ایمان لانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام محمد تھا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ نام تو مکہ میں آقا علیہ السلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، تو آپ کا یہ نام کسی نے، آپ کے والد نے کیسے یہ رکھ دیا؟ وہ کہنے لگے کہ میرا والد اپنے دوست کے ساتھ شام کے سفر پر تھے، تو شام میں کثرت کے ساتھ اہل کتاب نصرانی عیسائی رہتے تھے، وہاں پہ ان کے بڑے بڑے راہب تھے۔ اور میں آپ کو اگلی بات عرض کروں، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارتاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ راہب جتنے بڑے بڑے ان کے راہب تھے، ان کو آپ علامہ کہہ لیں، ان کے بڑے بڑے اہل عیسائیوں کے جو علامہ تھے، جو ان کے امام اور پیشوا تھے، وہ انہوں نے اپنی عبادت گاہیں ان رستوں پر بنائیں جن کی خبر تھی کہ اس راستے سے نبی آخر الزمان نے سفر کرنا۔ وہ اس راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اتنی خبر تھی کہ اس راستے سے نبی آخر الزمان چل کر جائیں گے، تو اگر ہمیں ان کا وقت مل گیا تو ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لے کر کے آئیں گے۔ وہ کہتے کہ اسی طرح ایک عیسائی راہب کے ساتھ میرے والد اور چچا کی ملاقات ہو گئی۔ ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم مکہ سے آئے، اور پھر پوچھا کہ کون سا مکہ، مکہ میں کس قبیلے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا کہ ہم قریش کی اولاد میں سے ہیں۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں خبر کر دوں کہ قریش کی قبیلے میں سے ہی وہ آخری نبی نے پیدا ہونا ہے۔ اور اس وقت اس نے میرے والد اور چچا کو اس عیسائی راہب نے بتایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کی کوئی نشانیاں بتائیں، انہوں نے کہا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور ہماری کتابوں میں ان کا نام احمد آیا ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ حشر کی آیات کے اندر، فرمایا کہ میں تمہیں، سورہ الصف میں فرمایا، آخری آیات میں فرمایا کہ میں تمہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد میں آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں ان کا کوئی حلیہ بتائیے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں اور کچھ دکھاتا ہوں۔ اب سنیے گا کہ حضور کا کتنا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا، انبیاء کرام نے کتنا حضور کے بارے میں ان کو بتا رکھا تھا۔ وہ کہتے کہ ہمیں وہ ایک کمرے میں لے کر کے گئے تو وہاں ہر طرف کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی پتھروں کے اوپر۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مختلف انبیاء کی تصاویر ہیں جو ہم نے سن کر یا ان کو دیکھ کر
ان کو تراش لیا اور بنا لیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی تصاویر ہیں تو ہم نے کہا پھر وہ جن کا تم آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان میں سے کون سے ہیں، ہمیں دکھا اور بتا دیجئے۔ اس نے کہا ان میں سے وہ نہیں ہیں، تم آگے آؤ۔ تو وہ کہتے کہ پھر وہ ہمیں ایک کمرہ خاص میں لے کر کے گئے، وہاں اس کمرے کے اندر ایک ہی تصویر تھی، ایک ہی تصویر تھی اس کمرہ خاص کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ جو تصویر ہے یہ اس نبی آخر الزمان کی تصویر ہے، یہ ہم نے ان کا سکیچ بنایا ہے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھ کر۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ذکر ان کتابوں میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے خد و خیال بیان کیے گئے، حضور کے چہرے انور کو بیان کیا، حضور کی آنکھوں کو بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس مبارک کو بیان کیا، حضور کے قدمین مبارک کو بیان کیا، حضور کے سارا حسین تذکرہ ان کی کتابوں میں اس قدر موجود تھا کہ انہوں نے پڑھ کر اور سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکیچ اپنے سامنے بنا لیا ہوا۔ وہ کہتے کہ پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، وہ تو ایک ہوں گے، لیکن اس تصویر کے اندر دو لوگ ہیں، اس تصویر کے اندر دو لوگ ہیں، یہ دوسری شخصیت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دوسری شخصیت ان کے پہلے دوست اور ان کے پہلے خلیفہ ہیں جن کا نام ابوبکر صدیق ہوگا۔ یعنی صرف حضور کا تذکرہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ان کتب کے اندر موجود تھا، اور اس قدر موجود تھا سیدنا صدیق اکبر کے خد و خال بھی موجود تھے کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کا بھی سکیچ بنا لیا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، اور خلیفہ بن کر جب بیت المقدس فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس جا رہے تھے، وزٹ کرنے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں گئے۔ جب وزٹ کرنے کے لیے گئے تو آپ کا غلام ساتھ تھا، سواری ایک تھی، طے یہ پایا کہ آدھے سفر کے اندر کچھ لمحے سواری پر سیدنا عمر فاروق بیٹھیں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور پھر کچھ لمحے سیدنا عمر فاروق وہ پیدل چلیں گے اور غلام سواری پر سوار ہوگا۔ اور جب سیدنا عمر فاروق بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت اتفاق کی بات یہ ہے کہ باری غلام کی تھی کہ غلام بیٹھا ہوا تھا، سیدنا عمر فاروق لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ جب داخل ہو رہے تھے بیت المقدس فلسطین کے اندر، تو ان عیسائی جو علماء کے پادری تھے، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے استقبال کرنے کے لیے، انہوں نے پوچھا بتاؤ یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو سواری پر بیٹھا ہے یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفہ کا غلام ہے جو سواری کی لگام پکڑ کر آ رہا ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اہل کتاب نے نعرہ تکبیر حق بلند کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جب بیت المقدس فتح ہوگا مسلمانوں کا خلیفہ اس میں داخل ہوگا، وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ وہ خود سواری کی لگام پکڑ کر